السلام علیکم دوستو، آج کی میری نئی ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، ایک ایسٹرین فائل جس نے پوری دنیا کے نظام کو درہم برہم کر رکھا ہے۔ جو دیش میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو روپیہ گر رہا ہے، اس کی وجہ صرف ایسٹرین فائل اور ایسٹرین فائل کا نرماتا ہے ملعون نیتن یاہو، پرائم منسٹر اسرائیل کا۔ اسی انسان نے اپنی گھٹیا حرکتیں کر کے بہت سارے لوگوں کو پھنسایا اور اس کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تقریباً کروڑوں فائلز ہیں وہ، جس میں فوٹوز ہیں، ویڈیو ہیں، اور اس ویڈیو میں بہت سارے نیتا، جس میں خاص طور سے ٹرمپ ہے، اور ٹرمپ وہ آدمی ہے سن کی جو صبح کو کچھ بولتا ہے، شام کو کچھ بولتا ہے۔ چائنا گیا تھا وہ آدمی، لیکن شی جن پنگ نے جس طریقے سے اس کے ساتھ اس کی عزت کا جنازہ نکالا ہے، وہ برداشت نہیں کر رہا۔ تو اب حملے کے امکان ہیں۔ ابھی حملے نہیں ہوئے، حملے جو رک گئے، جو ہو چکے تھے رک گئے۔ اس کے بعد میں حالت یہ ہے کہ تیل کے دام، ڈیزل کے بہت زیادہ بڑھنے والے ہیں، اور گیس کے بھی بڑھیں گے۔ دوستوں، میری ویڈیو میں آپ کو جو ہے نا اپنے گھر میں بیٹھ کے بناتا ہوں، تو کبھی کبھی آپ کو آوازیں آتی ہوں گی۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے آپ سے چند الفاظ میں محبت ہوتی ہے، اور میں بھی آپ سے روبرو ہو جاتا ہوں، آپ بھی مجھے پیار محبت دیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ محسوس جو ہے کرنے کی زحمت گوارا کریں گے۔ تو ایسٹرین فائل کی وجہ سے اب پھر جو ہے نا پھر جنگ ہو رہی ہے۔ کل یو اے پہ شاید کسی نے حملہ کیا، حملہ ہوا بہت تکڑا، اور اسرائیل پہ بھی حملہ ہوا ہے، پتہ نہیں کیا حملہ ہے، کس نے کیا ہے، کیسے ہوا ہے، لیکن جنگ کی آہٹ جو ہے وہ عید کے آس پاس میں ہے۔ لیکن یقینی طور سے یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ جنگ چاہتا ہے یا اسرائیل جنگ چاہتا ہے۔ میں آپ سے بتا دوں، میں پہلے دن سے بتا رہا تھا آپ کو کہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں جنگ ہے، اور اسرائیل کے، وہ جنگ امریکہ جیت نہیں سکتا ہے اور ایران ہارے گا نہیں۔ ابھی کچھ ہتھیار ٹیسٹ کرنے ہیں چائنا کو، اور رشیا کو بھی اپنی جو ایک اس نے 35,000 کلومیٹر رینج کی میزائل بنائی ہے، جس میں پوری دنیا یعنی 3 بار آپ چکر لگا سکتے ہیں۔ اتنی بڑی رینج کی میزائل، اب وہ یہاں کی تو ہوگی نہیں، آس پاس کی 2,500 کلومیٹر کی رینج کی میزائل تو آس پاس کے دیشوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ تو ایسی میزائل ہے جو دنیا کا 3 بار چکر کاٹ سکتی ہے۔ تو نشانے پہ سب سارے ملک آ گئے جو دھوک دیتے تھے۔ تو اب اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کا انجام اتنا بھیانک ہونا ہے کہ امریکہ کی ہیجمنی اور اس کی عزت داؤں پر ہوگی، اور اسرائیل کا وجود داؤں پر ہوگا۔ ایک بار ابھی جیرالڈ فورڈ یہاں کھڑا تھا، جو بہت بڑا بیڑا ہے، وہ واپس لوٹا۔ کل میں نے اس کی اپڈیٹ لی تھی، تو وہ جا رہا تھا واپس۔ اچھا، سائیکولوجیکل وار بھی کھیلی جا رہی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو جو ہے نا، جو پترکار ہیں، جن کے پاس فالتو کا وقت ہے، وہ ایسے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جنگ یوں ہوگی۔ اچھا، آپ ادھر سن لیجیے دوسری بات، ادھر سن لیجیے دوسری بات، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جنگ ایک بار ہوگی ضرور، لیکن اس جنگ کا انجام جو ہونا ہے وہ تصور کے باہر ہوگا، اور یقینی طور سے دنیا کا نقشہ اور ورلڈ آرڈر تبدیل ہو جائے گا۔ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے، بالکل جس طریقے سے اسرائیل کا ایک پلان ہے
کہ میں گریٹر اسرائیل بناؤں گا، جس میں ارض مقدس فلسطین، لبنان، غزہ کے کچھ حصے، اور مصر، سیریا، سعودی عرب کے کچھ علاقے، ترکی، قزاقستان، یہ وہاں تک پہنچیں گے۔ لیکن جب سے سعودی عرب اور امریکہ پاکستان کا ایک سمجھوتا ہوا اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے فوجی، تو اس کے تحت جو ہے نا اب کچھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور یو اے ای یقین طور سے غلط راہ پہ ہے، اور اس کا خمیازہ اسے شاید بھگتنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اگر حملے ہوں گے پھر اس جنگ میں تو یو اے ای سب سے اوپر نشانے پہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ مزید اگر کوئی ملک، اسلامی ملک، امریکہ پر حملہ کرتا ہے، چاہے وہ قطر ہو، بحرین ہو، سعودی عرب ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی سا بھی ہو، اس پہ ایران حملے کرے گا۔ اور ایران کی جو تیاری ہے اس وقت بہت ہی اچھا ملنے کی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکی فوجی جنگ لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، جبکہ ایران کے لوگوں میں شہادت کا جذبہ ہے، اور شہادت کا جذبہ ہونا یہ ہے کہ اس کے سامنے موت کچھ نہیں، وہ یا تو جیت ہارتا ہے یا فتح لے کے آتا ہے۔ تو ایران کے لوگوں کا تو مشن ہی شہادت ہے، اور آر پار کی ان کا عزم یہ ہے کہ یہ ایک بار جنگ جو ہے یہ آر پار ہو جائے۔ تو آر پار کی جنگ میں اس بار آپ دیکھنا، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ورلڈ آرڈر چینج ہونا ہے۔ جو کام پہلے امریکہ اور اس کے حوارین جو ملک ہوتے تھے نا، سوئٹزرلینڈ، پولینڈ، اٹلی، جرمنی، فرانس، برطانیہ، کینیڈا وغیرہ وغیرہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جاپان، ساؤتھ کوریا، تو یہ حوارین تھے، ان کے پیچھے لگے ہوتے نا۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتا تھا امریکہ، تو اس بار سپر پاور جو وہ چائنا ہوگا۔ اس کے بعد سیکنڈ آفٹر دیٹ جو ہے جیسے برٹین، فرانس وغیرہ ہوتے تھے، کیونکہ وہ یو این او کے استھائی سدسیہ ہیں، پرماننٹ ممبر سے، تو ان کا نمبر آتا تھا۔ اس کی جگہ لے گا روس، اور جیسے سعودی عرب میں جی سی سی جو تھے، سعودی ممالک جو گلف کنٹریز تھے، تو اس کی جگہ لے گا اسرائیل، ایران۔ اور ایران کا ایک بہت بڑھیا بات ہے کہ ایران نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، اس کا کہنا صرف یہ ہے کہ ہمارا جو اسلامی جو دنیا ہے اس کا اپنا ایک، جیسے عیسائی ملکوں میں پوپ ہوتا ہے وہ ہینڈل کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں ایران میں بھی ایک رہبر معظم ہے، جو شیعہ ہیں، اہل تشیع ہے، ان کے رہبر اعظم ہیں آیت اللہ خمینی صاحب۔ لیکن جو ہے سنی قوم ہے، اہل سنت و جماعت قوم ایسی ہے جس کا کوئی رہبر معظم نہیں ہے، دنیا کی واحد۔ میں سکھزم کو دیکھتا ہوں کہ وہ گولڈن ٹیمپل کو اپنا جو ہے نا جو ہے اس طریقے سے رہبر مانتے ہیں، لیکن سنی میں نہیں ہے، نفاق ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایران کی اسرائیل کی جنگ کے بعد اکثر لوگ جو ہے نا، یہ شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی، اہل سنت والجماعت، ہاں سلفی لوگ جو ہے نا وہ آج بھی غلامی کر رہے ہیں اسرائیل کی، سعودی عرب کی وجہ سے۔ تو یہ بہت ہی قابل مذمت بات ہے، قابل تشویشناک بات ہے۔ تو دیکھتے ہیں دوستوں، اب جیسے جیسے یہ جنگ بڑھتی ہے تو ہمارے یہاں مہنگائی کا کیا حالت ہوتی ہے، بے روزگاری کی حالت ہوتی ہے، تیل کے دام کیا ہوتے ہیں، روپے کا ویلیوشن کیا ہوتا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ تو اس پہ میری نگاہ رہے گی، آپ کی بھی نگاہ رہے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی دوستوں تو ویڈیو میری لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ یوٹیوب نے میری ریچ کو جو ہے نا وہ تھوڑا لمیٹیڈ کر دیا ہے، تو آپ تھوڑا لائک کر دیا کیجیے
اور نیچے کمنٹ کر دیا کریں، اور ہو سکے تو میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔